السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ آیت 49 سے سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی تھی، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یعنی فرعون کی آرمی سے بنی اسرائیل کو اللہ نے جو بچایا تھا اس کا ذکر کر کے اللہ کہہ رہے ہیں یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں مبتلا رکھتے تھے ایک بہت برے بدتر عذاب میں۔ ایک ہاربل ٹورمنٹ تھا بنی اسرائیل کی قوم کے لیے جو قوم فرعون دیتی تھی ان کو، غلامی کی زندگی تھی، غلامی کے ساتھ ہادیہ کرتی کہ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے۔ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان سے کچھ نہ کہتے، لیکن اگر بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو مار ڈال دیتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ فرعون جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے خواب دیکھا تھا کہ یروشلم سے ایک آگ نکلی ہے جس نے اس کے فرعون کے سارے محل کو جلا دیا ہے۔ اس سے اس کی لوگوں نے اس کو یہی بتایا کہ ضرور بنی اسرائیل قوم میں جو مصر میں رہتے تھے، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے 11 بھائیوں کو مصر میں آباد کیا تھا، تو وہی یہ بھائی تھے جن کی آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ان کی تقریباً 6 لاکھ کے قریب ان کی پاپولیشن ہو گئی تھی۔ انہی میں سے کوئی ایک بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا جو تمہیں برباد کر دے گا۔ تو اس وجہ سے فرعون ان کے یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو زندہ کر دیتے ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء، اس میں تمہارے لیے آزمائش من ربکم عظیم، تمہارے عظیم رب کی طرف سے یہ آزمائش، اللہ کی طرف سے خطرناک امتحان تھا۔ یاد کرو وَإِذْ فَرَّقْنَا، اور یہ یاد کرو جب ہم نے پھاڑا تھا، بکم تمہارے لیے، بنی اسرائیل قوم کے لیے اللہ نے پھاڑ دیا تھا، البحر سمندر کو 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اس سے نجات دی، یعنی کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی سے نکال کے لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام، اور نائل ریور بیچ میں سے پھٹ گئی اور اس طرح سے انہوں نے وہ ریور آرام سے کراس کر لی تھی۔ انجیناکم، اللہ کہہ رہے ہم نے تمہیں نجات دی، واغرقنا آل فرعون، اور پیچھے فرعون اپنی آرمی کے ساتھ ان کے پیچھا کر رہا تھا۔ جب وہ بیچ سمندر میں آیا تو دونوں طرف کا پانی اللہ نے مکس کرا دیا، اس طرح اس کی پوری آل جو تھی وہ غرق ہو گئی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اس کو دیکھ بھی رہے تھے، تمہارے سامنے یہ سب ہوا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور یہ بھی یاد کرو جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 40 لیلہ، 40 دن کے لیے، 40 راتوں کے لیے اللہ نے کوہ طور پہ پروفٹ موسیٰ کو بلایا تھا۔ پہلے 30 رات تھی، بعد میں 10 اور بڑھا دی تھی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پروفٹ موسیٰ کے جانے کے بعد ان کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ایک سامری جادوگر تھا، اس نے وہ لوگ جو گولڈ لے کے نکلے تھے اس سارے گولڈ کو جمع کر کے اس سے ایک بچڑا بنایا، اور ان لوگوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی پروفٹ موسیٰ کے جاتے ہی، من بعد ہی ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ تم ظالم تھے، تم اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے اس لیے تم نے یہ حرکت کی۔ اچھا بچڑے ہی کیوں؟ کیونکہ قرآن قوم فرعون کو دیکھتے تھے کہ وہ لوگ بچڑے کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، کس کی کرتے تھے، یہی چیز ان کے ذہن میں بس گئی تھی۔ ثم عفونا عنکم، پھر اللہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو، شاید کہ تم شکر گزار بن سکو، اس لیے اللہ نے تمہیں معاف کیا تھا۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے دیا تھا موسیٰ الکتاب، پروفٹ موسیٰ کو اللہ نے کتاب دی، والفرقان، اور فرقان، فرقان یعنی کیا سچ ہے کیا غلط ہے اس چیز کی تمیز سکھائی تھی، انہیں دیا تھا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سب ہدایت پا سکو، شاید کہ تم سب ہدایت صحیح راستہ پا سکو، اس لیے تمہیں کتاب تورات عطا فرمائی، فرقان دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب ان کی قوم نے پروفٹ موسیٰ سے کہا، لِقَوْمِهِ، اس کی قوم نے، یا قومی نہیں، یہاں پہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب پروفٹ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَّمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، بہت غلط حرکت کی، کہ باتخاذکم العجل، کہ تم نے میرے جاتے ہی اجل یعنی کہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، فتوبوا الی بارئکم، اب تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے آگے توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے، فاقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنے ساتھیوں کو، جس نے یہ گناہ کیا ہے، جس نے یہ حرکت کیا اس کو قتل کرو، اس کو مار دو، یعنی کہ یہ ان کی سزا کے طور پہ ان کو حکم دیا گیا کہ جس نے یہ حرکت کی ہے ان سب کو مار دیا جائے، یہ پنشمنٹ تھی ان کی۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنے ساتھیوں کو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارکم، اللہ کے نزدیک تمہارے لیے یہ کام بہتر ہے، فتاب علیکم، پھر وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا، تم کو معاف کر دے گا اللہ، انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ بے شک اللہ سب کی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، پھر
اور اللہ یاد دلا رہے ہیں یہودیوں کی حرکتیں، بنی اسرائیل کی حرکتیں، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، لن نؤمن ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے لکا تجھ پر، حتی نری اللہ جہرا جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، یعنی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں سامنے اللہ کو لا کے دکھاؤ تب ہم تمہاری بات مانیں گے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ہم اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تم پر صاعقہ بھیج دیا، یعنی کہ ایک تیز خطرناک آواز جو ان پر ڈالی گئی، جس سے اس صاعقہ، اس کڑک کی بجلی، اس دھماکے کی آواز سے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، یعنی کہ یہ کیا ہوا، اس بجلی کی وجہ سے سارے لوگ مر گئے۔ ثم بعثنا من بعد موتکم، اللہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے تم کو پھر دوبارہ سے بعثنا زندہ کیا، اور پھر پروفٹ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ تو نے کیا کیا، یہ سب لوگوں کو، کیونکہ 40 سردار تھے جن کو پروفٹ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوہ طور پہ لائے تھے، انہوں نے ڈیمانڈ کر دی تھی اللہ کو دیکھنے کی، تو اس وجہ سے اللہ نے ایک صاعقہ کڑک کی بجلی بھیجی اور سب مر گئے۔ پھر پروفٹ موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اب میں واپس اپنی قوم کے پاس کیسے لے کے جاؤں، کیا کروں میں اکیلے، کہ یہ تو سب مر گئے۔ تو پھر ثم بعثنا، اللہ کہ اس کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا، من بعد موت، تم مر چکے تھے، ہم نے پھر تمہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل قوم کے لیے کیا۔ اور بتا رہے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہیں سایہ کیا تھا غمام کا، یعنی کہ جب تم سینا کے میدان میں تھے، سینا کے میدان میں تم سالوں پڑے رہے تھے، وہاں پر اللہ نے تمہارے اوپر ہمیشہ ایک بادل کا سایہ رکھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے لیے من اور سلوہ کے کھانے کا بھی انتظام کیا تھا، کلوا من طیبات، کھاؤ پاک چیزیں کھاؤ، ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں دیے وہ پاک چیزیں کھاؤ، وما ظلمونا، اللہ نے تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ تم خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے نافرمانی کر کے۔ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔